بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافقین ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے برسر پیکار ہوتے تھے اور ہمیشہ اس ساتھ میں رہتے تھے کسی طریقے سے مسلمانوں کو رسوا کریں، اسلام کے علم اور پرچم کو نیچا کریں. اور جب اس غزوے میں جہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر میں پیچھے رہ گئی تھی، موقع ملا تو خوب اس کو اچھالا منافقوں نے، زمین اور آسمان کو ایک کر دیا. سارے عالم میں آگ لگا دی بدگمانی کی. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. ان دنوں چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، بہت پریشان تھے. یہاں ایک منٹ کے لیے آپ رکیں. میں کسی مکتبہ فکر کے اختلاف کو لے کر نہیں بیٹھا، لیکن دیوبندی اہل سنت والجماعت کا مسلک کتنا عیاں اور واضح ہے اور کتنا صاف شفاف اور ستھرا ہے، اس واقعے سے اندازہ لگائیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور اتنے پریشان کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. اگر آپ عالم الغیب ہوتے، علم غیب کا آپ کو پتا ہوتا، جیسا کہ بریلوی طبقہ کہتا ہے اللہ جیسا عالم الغیب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، یعنی غیب کے جاننے والے. تو اس غیب کے علم سے آپ معلوم کر سکتے تھے کہ میری بیوی کائنات کے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگی تہمت صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن آپ کو علم غیب نہیں تھا. اگر ہوتا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، آپ جان کر بھی گویا ہم وہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ جان بوجھ کر بھی آپ غم کا اور دکھ کا اظہار کر رہے تھے. اگر میں اور آپ ہوتا تو کہتے کہ ڈرامہ. علم غیب قطعاً نہیں تھا. سورہ جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. پیغمبروں کو جب چاہے جتنا چاہے اللہ علم غیب وقتی طور پر دیتے تھے. اب کوئی صحابی کوئی سوال کرنے کے لیے آئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، تمہارا سوال کیا ہے، میں اس کا بتاتا ہوں جواب. یہ علم غیب نہیں، اللہ نے اس صحابی کے سوال کو جبرائیل کے ذریعے سے علیہ الصلوۃ والسلام وحی کر دی تھی آپ کی طرف. الا من ارتضی من رسول. ایک یہودن عورت نے آپ کو کھانے کی ضیافت کی دعوت کی، کھانے میں زہر ملا دیا. علم غیب ہوتا تو آقا کیا علم غیب کے بل بوتے پر جو ہاتھ میں نوانا ہے اس کے زہر کو نہیں جانتے؟
मुंह में आपने निवाला रख लिया, फरिश्ता अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर आया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुश्मन औरत है, यहूदन औरत, इसने खाने में जहर मिलाया है, फौरन आपने थूक दिया। उलमा कहते हैं वो जहर इतना खतरनाक था कि आपने मुंह पर जो लिया निवाला तो जीभ से, लुआब में, थूक में जो असरात जिस्म में गए, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक उसी जहर की वजह से हुआ। तो लिहाजा उलमा कहते हैं कि आका जो इस दुनिया से पर्दा फरमाए वो शहादत की मौत है। शहादत किसको कहते हैं? कोई किसी को मारे, वो तलवार से मारे, वो नेजे से मारे, वो बिल्डिंग से गिराकर मारे, वो घर को आग लगाए, वो जहर दे, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकरात में जो परेशानी हुई और आपका जो विसाले मुबारक हुआ, आखिरकार जरिया बना, सबब बना, वही निवाला जिसको आपने चका भी नहीं था, मुंह में रखा था, फौरन थूक दिया वही के आने पर। अगर आका इल्म गैब को जानते, इसकी दावत ही को कबूल नहीं करते। कई दलाइल ये बरेली तबका ऐसी चीजों को पेश करता है। नबी के माने गैब की खबर देने वाला, तो ठीक है, जन्नत की खबर नबी ने दी, वो गैब की खबर है। जहन्नुम की खबर नबी ने दी, वो गैब की खबर है। फरिश्तों की खबर नबी ने दी, वो गैब की खबर है। क़यामत की खबर नबी ने दी, तो हर चीज नबी आलिमुल गैब हो, इससे क्या पता? गैब की खबर देने वाला नबी के माने, गैब का इल्म रखने वाला नहीं। कुछ ऐसे वाक़ियात अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि मेराज में आप गए, मक्के के लोगों ने आपको जब आपने वाक़िया बयान किया, घेर लिया, बैतुल मक़दिस में कितने ये हैं खिड़कियां हैं और कितनी जो है दरवाजे हैं, तो आपने बताया उसे। तो अब ये बरेली तबके ने कहा कि आप आलिमुल गैब हैं, मक्के में बैठकर आप बैतुल मक़दिस की खबर दे रहे हैं। जबकि उलमा ने बयान किया, अल्लाह तबारक तआला ने मक्कतुल मुकर्रमा और बैतुल मक़दिस के दरमियान के फासलों को खत्म कर दिया। आका ऐसे देख रहे थे बैतुल मक़दिस को जैसे आप मुझे देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं। तो अब गिनकर बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7। वो गैब नहीं था, अल्लाह ने कुदरत का मुजाहरा किया था। अल्लाह ने इल्म गैब वक्ती तौर पर देते हैं। नबी आलिमुल गैब हमेशा नहीं होता। अगर होते यहां इतना परेशान आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं होते। आप अगर कहें कि साहब मरने दो, नबी को कोई आलिमुल गैब कह लिया तो क्या हुआ, हाजिर मुतलक बोलिया तो क्या हुआ, हाजिर नादिर मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह की सिफात को पैगंबर में लाना, पैगंबर की खूबियों को वलियों में लाना, वलियों को फरिश्तों से मिलाना, इसी का नाम शिर्क है। शिर्क का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी अल्लाह को गालियां दे रहा हो। मुशरिक अल्लाह को मानता था। 18वें पारे की सूरह मोमिनून की आज आयत आई, वलइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। आप इनको पूछें कौन जमीन बनाने वाला, कौन आसमान बनाने वाला। 4-5 रुकू में सूरह मोमिनून में क़द अफ़लहल मोमिनून, सूरह मोमिनून उठाकर देखिए, इनसे पूछिए कि कौन ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला। ला यक़ूलुन्नल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह ही ने पैदा किया। वलइन सालतहुम मन नज़्ज़ला मिनस समाई माँ, आप इनको पूछिए कि कौन पानी बरसाता है। ला यक़ूलुन्नल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह। मुशरिक अल्लाह को मानता था। मुशरिक का कसूर अल्लाह की सिफत को बुतों के अंदर वो मिलाता था, अल्लाह की सिफत को अल्लाह की मखलूक के अंदर वो जोड़ता था। इल्म गैब अल्लाह की सिफत है, इस इल्म गैब की सिफत को पैगंबर में जोड़ना शिर्क है। कुदरत रखना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर,
اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ کی اس صفت کو ولیوں میں جوڑنا شرک ہے کہ ولی ہمیں بیکار دیتا ہے، ہمیں لڑکا دیتا ہے، ہمیں لڑکیاں دیتا ہے، ولی ہمیں مصیبت سے بچاتا ہے، بچانے والا اللہ، اللہ کی صفت کو ولیوں میں جوڑنا شرک ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت، قدرت اللہ کی صفت، حاضر و ناظر اللہ کی صفت، پیغمبر حاضر و ناظر نہیں ہے۔ قرآن شریف میں 114 سورتیں، 114 سورتوں کی تقسیم دو طریقے سے، سورت لکھی ہوئی ہے سامنے، سورت الفاتحہ مکیہ، سورت البقرہ مدنیہ، سورت الفلق مدنیہ، سورت الناس مدنیہ، یہ مکیہ مدنیہ، یہ دو ہی تقسیم ہے کلام پاک میں۔ 114 سورتیں، کچھ سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور کچھ سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر تھے تو مکی مدنی کی تقسیم کے کیا معنی؟ تو صاف مطلب کہ آپ جب مکے میں تھے تو مدینہ منورہ میں نہیں تھے، اور جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو مکہ المکرمہ میں نہیں تھے۔ یہ تقسیم یہ بتاتی ہے۔ بھائی ہوا کو کہیں گے آپ کہ یہ ہوا یہاں کی ہے، وہاں کی ہے، یہ سورج کی کرنیں یہاں کی، یہ تو پورے عالم کے اندر سورج اپنی کرنوں کو پھیلاتا ہے، چاند اپنی چاندنی پوری دنیا میں پھیلاتا ہے۔ آپ اس کو تقسیم نہیں کرتے، مشرقی چاندنی، مغربی چاندنی، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، نئی چیز پوری پھیلی ہوئی ہے۔ آقا ہر جگہ اگر حاضر و ناظر ہوتے تو مکی مدنی کہنے کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے، اللہ جتنا چاہتا تھا اور جس وقت چاہتا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دیتا تھا، ورنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لگی تہمت کیا کچھ کم تھی؟ منافقوں نے ساری دنیا کو آگ لگا دی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کے چہرے انور سے مسکراہٹ پائے، کئی دنوں تک یہ بات رہی۔ کل آپ تراویح کی پہلی رکعت کے اندر انشاءاللہ ایک آیت شریفہ سنیں گے۔ بہت امتحان ہو گیا، بہت آزمائش ہو گئی، بہت حالات بیت گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امی جان مدینہ منورہ آئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک سے، جسے دل و جان سے چاہا کرتے تھے، آج اس کا چہرہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آقا کو یقین ہے کہ میری وہ عورت جس پر میں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، یہ میرے بھروسے کو زخمی نہیں کرے گی، لیکن اللہ کی طرف سے جب تک خلاصہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوتا، آقا بہت بے چین تھے، مضطرب تھے، چہرے پر پریشانی تھی، خوشی کا نام و نشان نہیں، مسکراہٹ نہیں۔ بہت دنوں کے بعد آیت شریفہ کل آپ تراویح کی جو پہلی رکعت میں سنیں گے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے ایک معیار دے دیا امت محمدیہ کو، یہ نہیں کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، اللہ نے ایک ترازو دے دیا، اللہ نے ایک انصاف کا پیمانہ دے دیا۔ قیامت تک اگر کوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی، کوئی وقت کے رابعہ بصریہ، کوئی تہجد گزار، کسی مومن عفیفہ پاک دامن پر اگر تہمت لگیں گی تہمتیں، اس آیت شریفہ کے ترازو میں تولو۔ کیا ہے اس آیت شریفہ میں؟ اللہ نے فرمایا
میرا دستور اور میرا قانون یہ ہے، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں ہم گندے مرد کو دیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مرد کو ملی ہیں، جس شوہر کو ملی ہیں، وہ کون سے ہیں وہ دیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں۔ اگر یہ آیت نازل ہو جاتی، قیامت تک آنے والی پاک دامن عفیفہ عزت اور عصمت والی ماؤں کو دھچکا لگتا۔ میرے اللہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتیوں کے دستے میں قیامت تک آنے والی عورتوں کے دامن سے لگنے والے دھبے کو پاک دیکھنے کا ایک پیمانہ دے دیا۔ میں نے بتایا تھا نا، ہماری نیکیاں، ہمارا توبہ، ہمارا استغفار خود توبہ اور استغفار کا محتاج ہے، اور حضرات صحابہ کرام پر اگر کوئی چیز لگتی ہے وہ چیز ان کو اور اٹھاتی ہے اور وہ چیز امت کے لیے رحمت بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اس سے کیا ہوا؟ پتا لگا مدینہ منورہ میں کون اماں کے بارے میں کیا دل میں سوچ رہا تھا، دل کی سوچ زبان پر آ گئی۔ دو دوستاں مل کر جا رہی، ایک دوست جیب سے بیڑی نکالا، دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، ماچس نہیں، اسے پوچھا ماچس دے، ماچس دے ڈالا، یہ دوستی نہیں، ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ بھیڑ چمار کو پوچھے تو انہیں بھی ماچس دے ڈالتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت اس کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ دونوں مل کو ولیمے کو جاری، دونوں شکرانے میں جاری، مراقبہ مت کیجیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے بھی دیکھیے گا، کانوں سے بھی سنیے گا، اس کو ضائع مت کیجیے۔ آپ مل کر کھاری، گاڑی میں بیٹھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مصیبت کے وقت کسی کی مدد کرنا، ساتھ دینا، یہ اصل دوستی کا امتحان ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ چور ہے، لیکن دوست قسم کھا کر کہہ رہا ہے، میرے رب کی قسم یہ چور نہیں، میں جان دے دوں گا، خبردار اس کی طرف جو انگلی، یہ دوست ہے۔ میں اس سے آدمیاں بول رہی نا، ذرا منجے بھی شک ہو رہا ہے انہیں منافق، یہ دوستی نہیں کیا۔ ساری دنیا مل کر آپ کی بیوی پر، آپ کی ماں پر تہمت لگائے، آپ شک میں مبتلا، دیکھو آقا شک میں مبتلا نہیں تھے، اللہ کی قسم آقا کو اطمینان تھا کہ میری بیگم کائنات کی مومنوں مسلمانوں کی ماں، العیاذ باللہ، اس کا تصور بھی نہیں۔ پریشان جو تھے اللہ کی وحی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرا کیا اس جو ہے کچے مکان کی کائنات کی ملکہ کے بارے میں صفائی کیوں نہیں تھے؟ یہ پریشانی تھی۔ یقین تھا کہ کائنات کے سارے منافق ایک طرف اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت پاک دامنی ایک طرف، بالکل شبہ نہیں تھا۔ آقا حضرت عائشہ حضرت زینب سے پوچھتی، کیا ہے آپ کا خیال حضرت عائشہ کے بارے میں؟ یہاں اب شوقن کو اچھا موقع ڈاؤن کرنے کا، الزامات لگے ہوئے ہیں، تہمتوں کی آنکھ سلگی ہوئی ہے۔ قربان جائے ازواج مطہرات کی عزت اور پاک دامنی پر کسی نے زبان سے یہ نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ڈاؤٹ ہے عائشہ کے بارے میں، استغفر اللہ۔ سب نے یہی کہا، ہم نے کوئی ایسی بات عائشہ کی زندگی میں نہیں دیکھی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ وہ یہاں تک تو کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی میں ہم نے بے حیائی کا پردہ نہیں دیکھا، بے حیائی کا سایہ نہیں دیکھا، سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے رہی۔ میں یقین دلاتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نہیں بول رہی، کیا بول رہی؟ اللہ و رسولہ عالم، یہ سوگن ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی میں جو بے حیائی کو نہیں دیکھا وہ نبی کی زوجہ ہونے کا حق ادا کر رہی۔
کہہ سکتی تھی وہ 8 ازواج مطہرہ تھی، حضرت عائشہ نبی تھی، 8 مل کر آقا کو بھروسہ دلا سکتی تھی۔ آقا آپ منافقوں کی بات میں ام جلدہ جو 1 نمبر کی کمینے عورت، منافقہ عورت، یہ نہیں کہا، اتنا تو کہا اس کی زندگی بے حیائی سے پاک ہے، رہا یہ معاملہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھ پڑی، اگر آپ کہہ دیتی کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے تو کیا تمہارا برا ہو جاتا؟ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کون کیا کہتی ہے اور کس کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ یہ حالات تھے کشمکش کے، امتحان کے، آزمائش کے، پتہ لگ رہا تھا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ حالات آتے ہیں، یہ حالات قیامت تک اہل حق کے طبقے پر آئیں گے۔ دیوبند پر ایک وقت ایسے حالات آئے، دارالعلوم دیوبند پر سلک پڑا، دیوبند این بچ پڑی، لوگ بیچ کے منافق جو تھے زبانیں انہوں نے دراز کی اور کہا یہ لوگ مال کے لٹیرے ہیں، یہ لوگ دارالعلوم کے مال پر غاصب ہونا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی مرضی کی دارالعلوم 2 حصوں میں بٹا۔ جو دریا کی شاخ ایک پھوٹی ہوئی تھی دریائے علم کی، آج وہ دریائے علم کی 2 شاخیں ہو گئی۔ آپ کے بنگلور کے اندر اب ہوٹلیں چائے کی کم، پان بیڑے کی دکان کم، اب دیوبند کے چپے چپے میں گلی گلی کے اندر کہیں شعبے حفظ ہے اور کہیں جو ہے فارسی کا درجہ ہے، کہیں قرات کا شعبہ ہے۔ یہ شاخیں پھوٹنے کے بعد دوسروں کو مدارس قائم کرنے کے حوصلے ملے۔ دارالعلوم میں داخلے کے لیے جب سارے ایشیا سے طلبا جاتے ہیں اور دارالعلوم میں داخلہ نہیں ملتا تو پھر اپنے ملک کیوں جائیں، تو کسی مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں، 1 سال 2 سال گزار کر پھر وہ ری ایگزام دیتے ہیں، داخلے کا امتحان دیتے ہیں۔ آئی حالت ہمارا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ اس طرح قد آور شخصیت ہمالیہ جیسی حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ 50 پر 8 سال تک دارالعلوم دیوبند کے دفتر اہتمام پر محتمل بنے رہے۔ 50 پر 8 سال بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے بزرگان دین، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے والے سب نے اعتماد کیا، لیکن جب آپ سلگی اور آپ کو ایسے پیش کیا گیا، ایسا پیش کیا گیا کہ وہ حضرت ہی تھے جو صبر کر کر برداشت کر کر اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ حملے کا کوئی ہوتا سن کر اسی جگہ زمین میں گڑ کر مر جاتا۔ اتنے بڑے اشتہار کے دروازے کے برابر حضرت چور ہیں، دارالعلوم کے پنکھے چرا، یہ وہ۔ اب کس کو کیا پتا پیٹ پیچھے کس کی خبر؟ کچھ نقلی رسیدیں، یہ ایسی باتیں آئی۔ بعد حضرت نے وہ نعت شریف کے نبی اکرم شفیع اعظم وہ آپ نے سنی ہوگی، حضرت کے کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد، وصال کے بعد وہ تکیے کے نیچے ملی، جس کے اندر حضرت نے آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، اے آقا خود ہی آپ خیر الانام، آپ ہی خبر لے لو، اس کشتی کو سہارا دے دو۔ پورا دکھ حضرت نے آقا کے دربار میں پیش کیا اور آقا سے کہا کہ اللہ سے فریاد کر کر آپ دودھ کا دودھ کریں، پانی کا۔ اسے حالات آتے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند جو 125 سال کی تحریک ہے، اگر نہ ہوتی تو ہندوستان بخدا آزاد نہ ہوتا، اور آئندہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی انقلاب آئے گا، ظلم تشدد کا دور، رشوت کا دور اور حرامی دور اگر ختم ہوگا، میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے حضرت شیخ الہند کا خون، حضرت شیخ الاسلام کی قربانیاں، ہمارے اکابرین کا اس کے لیے مرنا مٹنا یہ کام آئے گا۔ اس وقت سلگ رہا ہے جمعیت، ایک ایک سنوائی پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جس کے دل میں جو بات ہے وہ زبان پر لا رہا ہے۔ حالات آتے جنگ جمل، اس طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کس کو آپ غلط کہیں گے, کس کو آپ جھوٹا کہیں گے, کس کو آپ 2 نمبر پر اور کس کو آپ 1 نمبر پر. میرے اللہ کی قسم حضرت علی کے شان میں ادنا درجے کی گستاخی خوارج کے طبقے کے اندر پہنچا دے گی. اماں کی شان میں گستاخی جہنم کا لہو اور پیٹ پینے کے برابر. لیکن سلجھ گیا, منافقوں نے سلجھا دیا. جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کے اندر تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ کلام پاک کے حافظوں کو شہید کر دیا گیا. 72 سے زیادہ کلام پاک کے حافظ اس جنگ میں, جس جنگ کے ایک کمانڈر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف کے کمانڈر حضرت سیدنا علی سلگتے ہیں. حالات آتے ہیں, ان حالتوں کے اندر جو دل میں آیا اس زبان سے نکال بیٹھے, پھر آئندہ پچھتاوا ہو ایسا کام نہ کریں اللہ کے لیے. یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ ہماری پریکشا کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کہ آئینہ دکھاتے ہیں. حالات تو رہیں گے بھی, یہ حالات جائیں گے اور حالات جائیں گے, پتہ لگے گا مولانا ارشد صاحب حق پر ہیں یا محمود صاحب حق پر ہیں. تب پتہ لگے گا کہ کن کے دلوں میں نفاق تھا اور کن کے دلوں میں پختہ ایمان تھا, کن کا جھکاؤ حق کی طرف تھا اور کن کا جھکاؤ باطل کی طرف تھا. نہ ارشد سے جمعیت ہے, نہ محمود سے جمعیت ہے. جمعیت بزرگان دین کے خون سے اور اولیاء کرام کے دعاؤں سے ہے. یہ نہ یہ رہیں گے نہ وہ رہیں گے. دودھ کا دودھ ہو جائے گا, پانی کا پانی ہو جائے گا. اس وقت پچھتانے والے پچھتائیں گے کہ ہم نے حق کا ساتھ دیا یا باطل کا ساتھ دیا. اللہ کو معلوم تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت اس وقت پاک دامن ایک سیکنڈ میں اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ابھی اما عائشہ اون پر بیٹھ کر مدینہ منورہ آنے میں کچھ دن اور کچھ گھنٹے لگے ہوں گے, لیکن اللہ کو عرش کے پاس سے آخا تک وحی بھیجنے میں 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی نہیں لگتا. بس اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہو یہ خبر جھوٹی ہے, ہم منافق اللہ دیکھنا چاہتا تھا کون کیا کیا بولتا ہے, کتنا بولتا ہے اور کہاں تک بولتا ہے. بولنے دو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے معیار نازل کیا. ہم یہ نہیں کر سکتے. علماء نے یہاں تک کہا کہ پیغمبر کو کافر عورت مل سکتی ہے لیکن پیغمبر کو گندی عورت نہیں مل سکتی. حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی لیکن گندی اور کافرہ کو مل سکتی ہے. پیغمبر کو ایسے پیغمبر آئے ہیں کہ خود ان کی بیوی نے پیغمبر کو قتل کیا ہے. بنو اسرائیل میں ایسے بات پیغمبر آئے ہیں, قوم کے لوگ قتل کرنا چاہے نہیں قتل کر پائے. بیوی نے وہ تدبیر بتائی کہ ان کے ہاتھ پیر باندھے جائے اور ان کو قتل کیا جائے. قاتل پیغمبر, قاتلہ بیوی پیغمبر کو ملی ہے, کافرہ بیوی ملی ہے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک عورت ایسے نہیں بتا سکتے کہ جس عورت کے دامن کے اندر داغ لگا ہو. عورت کا یہ داغ کفر سے بھی خراب ہے, اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو کافرہ عورت کو دی ہے. عورت کا یہ داغ ہم اس لیے چیخ کر کہتے ہیں کہ عورتوں رنڈیاں نہ بنو, یہ کفر سے خطرناک, یہ اپنے شوہر کو قتل کرنے سے خطرناک. کیوں؟ اللہ نے پیغمبر کی بیوی کو پیغمبر کا قاتلہ بنا کر دیا, لیکن 1.25 لاکھ پیغمبروں میں 2-1 پیغمبر جنہوں نے شادی نہیں کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 2-1 پیغمبر, وہ چھوڑ کر کسی پیغمبر کی بیوی نے اریاض باللہ اس کا دامن داغدار رہا ہو یہ نہیں ملتا. کافرہ رہا ہو ملتا ہے, قتل کیا ہو ملتا ہے, بغاوت کی ہو ملتا ہے, لیکن اس پیغمبر کی بیوی اس کی عصمت
ناپاک، یعنی اسی لیے اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ عائشہ صدیقہ پر تم جو ہے انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھو کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ گندے مرد اور گندی عورتیں، اور گندی عورتیں اور گندا مرد، ان دونوں میں کون گندے ہیں بتاؤ، تم فیصلہ کرو۔ منافقوں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تم بتا حضرت عائشہ کیا ہے، آقا کیا ہے، تم بتاؤ۔ ہم نہیں کہتے عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہتے تو اللہ آیت نازل کرتے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اب ان دونوں کی پاکیزگی میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، خوشیاں لوٹ کر آ گئی، اتنی خوشی کہ جس کی انتہا نہیں۔ منافقوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ ام جلدہ مدینہ منورہ میں منہ چھپاتی پھر رہی تھی، آگ لگائی تھی۔ اللہ نے اب بھی اس کا جنہوں نے اپنے دل میں کچھ سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اپنی زبان سے کچھ نکالا ہوگا، آج وہ جو ہے پچھتاتے ہوں گے۔ آخری 20ویں رکعت میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، مومنوں کے بارے میں جنہوں نے گندی زبان کا استعمال کیا، لہم عذاب علیم، ان کے لیے خطرناک عذاب ہے۔ ان کو آج تحفہ مل گیا اللہ کی طرف سے کہ تم نے ایک پاک باز مومنہ عورت کے بارے میں زبان درازی کی، اللہ نے تمہیں ایک تحفہ دیا، ایک گفٹ دیا، کیا؟ عذاب علیم، کہ تمہیں آخرت میں خطرناک عذاب ہے اور دنیا کے اندر تمہیں رسوائی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاملہ کیا۔